السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 70 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ سورہ بقرہ آیت 31 میں۔ اور آدم کو سارے کے سارے کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ تو یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا، وہ علم جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ تو علم کی فضیلت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو اوپر کیا، اور علم کی وجہ سے آدم کیا ہوئے، ان کو فضیلت ملی فرشتوں پر، تو وہ علم کی بنا پر۔ اور فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہمیں کوئی علم، جو آپ نے بس ہمیں جو سکھا دیا بس وہی ہے ہمیں علم ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ علم عطا فرمائے تو یہ بھی کیا ہے، اللہ کی رحمت اور فضیلت ہے۔ تو اس علم کی قدردانی کریں اور اس کی ناقدری نہ کریں۔ تو اس علم کی قدردانی کیسے کی جائے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو عمل میں لائیں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور پھر اس کے ذریعے سے تبلیغ کی جائے۔ اور جس علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی تھی، تو یہی کیا دراصل تھا، وہ کیا چیز تھی، وہ علم ہی تھا، اور جس سے آج کے مسلمان بہت پیچھے ہیں، کوسوں دور پیچھے ہیں۔ دین کا علم پڑھنا ان کو اس پہ فوقیت نہیں ہے، بجائے وہ دنیاوی طرف بھاگتے ہیں، اور دنیاوی علم کے پیچھے بھی آج کے مسلمان نوجوان نہیں جا رہے ہیں، وہ تو صرف اور صرف ایسے فتنوں کی طرف جا رہے ہیں جو کیا ہے، ایک بہت بڑا ان کے لیے خسارہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے آج نوجوان یوتھ کی حفاظت فرمائے ان تمام فتنوں سے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہم سب کی درجات کی بلندی کا باعث بن جائے۔ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ نساء آیت 106 to 120۔ آیت 106، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اور اللہ سے بخشش مانگیے، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو دراصل واقعہ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں، جو آیتیں ہیں آیت نمبر 105 to 113 تک جو آیتوں کا تعلق ہے، جو واقعہ ہے، دراصل کیا ہے، وہ بنی ابیرک جو ایک مسلمان تھا، جو اس وقت ہوا تھا وقتی طور پہ، لیکن وہ کیا ہوا، بعد میں وہ مرتد ہو گیا۔ اس کا نام طعامہ بن ابیرک تھا۔ تو یہ آیتیں بھی کیا ہے، اسی چور کے بارے میں نازل ہوئی جس کا نام کیا تھا، طعامہ بن ابیرک تھا۔ اس نے ایک آدمی یعنی ایک یہود کی جرح چرا لی۔ جب اس کا نام لیا جانے لگا، جب اس کو پتہ چلا کہ اب ہم پکڑے جانے والے ہیں، ہم پکڑ لی جائیں گے، تو پھر اس نے جو وہ چوری کی جو زرہ تھی چپکے سے ایک یہود کے گھر میں پھینک دی اٹھا کے، اور وہ اس کے بھائی کہنے لگے فلاں یہودی نے زرہ چوری کی، یعنی کہ اس شخص نے خود بھی کہا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بھائیوں نے بھی کہا کہ یہ جو زرہ چوری ہوئی ہے یہ دراصل یہود نے چوری کی ہے۔ تمام بھائی مل کر کے اس بات کی قسم بھی کھا بیٹھے کہ چوری طعامہ نے نہیں کی ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سچ سمجھا اور یہود کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اور طعامہ کا جھوٹ جو تھا کھل کر سامنے آ گیا، چنانچہ اس نے اپنے دین سے پھر جانے کا اعلان کر دیا،
اور مکہ کی طرف وہ بھاگ گیا، جہاں سے اس کے سر پر ایک دیوار گر گئی اور وہ حالت کفر میں ہی وہ فوت ہو گیا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بخشش مانگیے، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی جو آپ نے بغیر تحقیق کے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تحقیق کے نا جو فیصلہ آپ کرنے جا رہے تھے نا، اس پر آپ کیا کیجیے، بخشش مانگیے۔ تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور خطاب دراصل سارے امت کے حکمرانوں سے ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو جج ہوتے ہیں، جو حکمران ہیں، جو فیصلہ کرنے کے لیے بیچ میں لائے جاتے ہیں۔ تو جب وہ فیصلہ کریں تو کیا کریں، بغیر تحقیق کے فیصلہ نہ کریں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس غلط فیصلے کے لیے وہ جا رہے تھے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ کیا کیجیے، اب آپ مغفرت کی، بخشش کی طلب کیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو جج ہوتا ہے یا ایک حکمران ہوتا ہے، وہ لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے اس کے حق میں جو فیصلہ دے دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر ایک قاضی یا حکمران یا ایک جج غلط فیصلہ دے دیتا ہے وقتی طور پر، کوئی اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے وہ ہوتا، لیکن ریئل میں وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، تو اس کو یہاں تو فیصلہ مل جائے گا، لیکن اللہ کیا وہ دراصل کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا وہ کیا ہے، وہ دراصل اس کو پکڑ ہوگی، اس کی پکڑ کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں ام المومنین سیدنا ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ایک انسان ہوں، میں ایک انسان ہی ہوں، اور میرے پاس لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز اور طرار ہو، اور میں یقین کر لوں کہ وہ واقعی میں سچا ہے، اور اس طرح اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو۔ پس جس شخص کے لیے بھی میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آج دنیا میں لوگوں کے آگے جو فیصلہ لے لیتے ہیں، اگر وہ اس کے حقدار بھی نہیں ہوتے ہیں نا، جھوٹے کیس جو داخل کیے جاتے ہیں، جھوٹے گواہ لائے جاتے ہیں، جھوٹے جو جج بھی آج خرید لیے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے، دراصل آج جو فیصلہ ہو رہا ہے نا، آج سب کچھ ہو رہا ہے، وہ دراصل کیا ہے، بس وقتی ہے۔ آخرت میں تو ان کی مواخذہ ہوگا، ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر کسی ایسے شخص سے جو انجانے میں اس سے ایسا غلط گناہ ہو گیا، اور پھر کیا کرنا ہے اس کو، تو جو جج ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو استغفار کرنا ہے، اور آئندہ اس کو احتیاط رکھنا ہے کہ اس سے ایسا جو غلط ہے، ایسا جو کیس ہے، اس کے بارے میں کیا کرے، وہ جو نتائج ہیں، وہ جو رزلٹ ہے، وہ بالکل کوشش کرے، تحقیق کر لے کہ واقعی میں کون سچا ہے، کون جھوٹا، تب اس کا فیصلہ کرے۔ تو فیصلہ کرتے وقت بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے ہم سب کے لیے اس میں خطاب کیا گیا ہے۔ تو ہم سب کو کیا کرنا ہے، فیصلہ کرتے وقت ہم سب کو بہت الرٹ رہنا ہے۔ اکثر خواتین فیصلے کرنے والی ہو جاتی ہیں نا، بچوں کے بیچ میں، اور ساس بنتی ہیں جب وہ تو بہو بیٹے کے بیچ میں فیصلہ کرتی ہیں، یا بیٹی اور داماد کے بیچ میں بھی فیصلہ کرتی ہیں۔ تو کہیں کوئی بھی بات ہو، آپ دیکھیں کہ کیا کریں، تحقیق کر لیں، دونوں فریق کی سن لیں، اور پھر کیا کریں، اللہ سے جو ہے استخارہ لیں، پھر اس معاملے میں آپ پڑھیں، ورنہ پھر کیا ہے، خاموش ہی رہیں، کسی کو غلط صحیح قرار مت دیں۔ آیت 107، وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ بہت خائن اور سخت گنہگار ہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے دوسروں کی خیانت کی ہے، در حقیقت سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی ہی جانوں پر خیانت کی ہے، کیونکہ دوسرے سے دغا کرنے والا پہلے اپنے آپ سے دغا کرتا ہے۔ یعنی جنہوں نے آج جو ظلمانہ طور پر جو سامنے جو ایک
جو حقدار تھا اس کا حق مار کر کے اپنے حق میں فیصلہ کر لیا، جو مجرم تھے وہ جو چھوٹ جاتے ہیں اور جو بے گناہ ہیں وہ پھنسا دیے جاتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے، وہ جو ظلم اس نے جو کیا ہے دراصل اس نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو دراصل کیا ہے، ایسے لوگوں کا جو آخرت کا جو ہے انجام کیا ہے، بہت برا ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بنی ابیرک کا کیا ہوا ہے نا، آخری میں تو وہ ایک مسلمان تھا نا، لیکن مسلمان سے پھر کیا ہوا، بری کام کا نتیجہ، برائی کا نتیجہ کہ وہ حالت ارتداد میں وہ فوت ہو گیا۔ تو دنیا بھی اس کا خسارہ ہوا اور آخرت میں بھی اس کو ذلت و رسوائی و خسارہ ہی ملے گا۔ آیت 108، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ وہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں اور اللہ سے چھپاؤ نہیں کر سکتے، یعنی وہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ ہمیشہ اس کا وہ جو کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے، محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں منافقوں کی تردید ہے کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے لوگوں سے تو پوچھتے ہیں کہ تاکہ وہ انہیں برا بھلا نہ کہیں، مگر وہ اپنے ان برے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں، جبکہ وہ تو ان کی مخفی باتوں سے بھی آگاہ ہے اور ان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ جب سازش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ آج سمجھتے ہیں نا کہ ہم چھپ کر کے لوگوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگز کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، اور فلاں کو اپنے گھر والوں کو ہی، اپنے رشتہ داروں کو ہی نقصان پہنچانے کے لیے تمام طریقے کے دشمنانی میں انسان کیا کر گزرتا ہے نا، ہر طریقے سے انسان دشمنی کر گزرتا ہے، چالیں چلتا ہے، پلاننگز کرتا ہے، اور چھپ کے ہی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کھلے اعلانیہ تو نہیں کرے گا نا، کیونکہ برائی انسان چھپ کے ہی کرتا ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کے ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آیت 109، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ سن لو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا، یا کون ان پر وکیل ہوگا یا کارساز ہوگا۔ یعنی تم فرض کرو کہ یہ لوگ اگر اس وجہ سے دنیا میں کامیاب ہو جائیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں، یا جسے ان کے احکام کے سامنے ظاہر کیا گیا ہے، جو ظاہری حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کریں گے، جو ظاہر اور خفیہ تمام معاملات کو جاننے والا ہے۔ اس دن تو سارے کے سارے بھید کھل جائیں گے نا، کسی کو کوئی موقع بھی نہیں ملے گا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کسی کی اپنی کوئی بات چھپا نہیں سکے گا، اور سارے کے سارے اس دن بھید کھل جائیں گے، سارے کے سارے لوگوں کے راز کھل جائیں گے، جو پلاننگ، جو چالے، جو لوگوں کا حق مار کر جو مجرم تھا، جو چھوٹ گیا، بے گناہ بن کے چھوٹ گیا، وہ سب کیا ہوگا، آخرت کے دن سب کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آیت 110، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يجد اللہ غفور الرحیم۔ اور جو بھی کوئی برے کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اسے اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان پائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے، کسی سے غلطی سے ایسا کوئی جرائم ہو گیا یا کوئی جرم ہو گیا، اور پھر کیا ہو گیا، اس طریقے کا گناہ ہو گیا کہ اس نے اپنا جو گناہ کیا اور پھر وہ چھوٹ گیا، یا پھر اگر کوئی شخص ہے، کسی ایسے شخص سے غلط فیصلہ ہو گیا، کوئی بھی کام ہوا، جس نے بھی کوئی برے کام کیے، اس میں تمام کام آ جاتے ہیں۔ اور دراصل جب کام ایسے برا کرتا ہے تو بھی کیا ہوتا ہے، وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے، وہ اپنی ہی نفس پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ نفس کیا ہے، انسان کو جہاں برائی جو نفس سے ہمارا ہے اس کو کہاں لے کے جانے والی ہے، جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔
تو پھر وہ کیا ہے، لیکن ایسا وہ شخص جس نے ظلم کیا، برے کام کیے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے، لیکن وہ اللہ سے اگر توبہ کر لے، بخشش مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ ضرور پائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے معاف کرنے والے ہیں، کتنے غفور الرحیم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے، پھر اگر وہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر وہ وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ معاف کرنے والا پائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے معافی مانگے، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے بہت گناہ کر لیے اور ہم کو تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، لیکن شرط ہے کیا، کہ جان بوجھ کر بار بار وہ گناہ دہرایا نہ جائے۔ آیت 111 وَمَن يَقْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ آیت 112 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ یعنی انسان خود گناہ کرے، اور خود گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی بے قصور آدمی کو اس میں پھنسا دے، اس پر الزام ڈال دے، یا اس پر یہ بہتان لگا دے کہ یہ گناہ ہم نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، تو کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانے کو کیا کہتے ہیں، بہتان کہتے ہیں۔ غلطی سے یا دانستہ ایک گناہ کسی بے قصور کے سر تھوپ دینے کی ایک مثال حدیث میں بھی مذکور ہے کہ ایک خواتین تھی جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کام رہتی تھی، تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ وہ لونڈی بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی ایک لڑکی نہانے کے لیے نکلی تو اس کے پاس لال تسموں والا کمر بند تھا جسے اس نے اتار کر رکھ دیا تھا۔ ایک چیل نے جو ادھر سے گزر رہی تھی اسے جو پڑا دیکھا تو اس نے چیل نے سمجھا شاید یہ گوشت ہے، گوشت سمجھ کر اس پر جھپٹ کر وہ لے گئی، اور پھر وہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے کمر بند تلاش کرنا شروع کر دیا مگر وہ نہ ملا۔ آخر انہوں نے مجھ پر، یعنی کہ وہ جو لونڈی تھی اس پر تہمت لگا دی، کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کر دی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک بھی دیکھ ڈالی۔ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی کہ وہی چیل گزری، اس نے کمر بند پھینک دیا اور ان کے درمیان گرا کے، تو میں نے کہا کہ یہ وہ کمر بند ہے جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، حالانکہ میں اس سے تو بری تھی، اب سنبھالو اس سے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی۔ اس کا خیمہ مسجد میں تھا، کبھی کبھی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے باتیں کیا کرتی تھی، تب اس نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو گیا، ایک خیر کا کام ہو گیا نا، ایک طرح سے اس کے اوپر بہتان لگا اور پھر وہ کیا ہو گیا، ایک ذریعہ بنا اسلام کی طرف آنے کا۔ لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کسی کو جھوٹے کیس میں، جھوٹی بات میں پھنسا دیں۔ ہمارے کیا اکثر جب ہوتا ہے، ہم سب مسلمان ہیں نا، خواتین ہیں، جب ہمارے کا کوئی چیز مس ہوتی ہے، آپ سوچیں کہ کوئی بھی قیمتی چیز کھو گئی اور وہ ملی ہی نہیں، آپ سوچیں کہ اس کا جو شک ہے گھر کے کام کرنے والے نوکروں پر ہی جاتا ہے نا، تو بغیر تحقیق کے، بغیر کسی پختہ ثبوت کے کسی کے اوپر بھی انسان کو ایسا جو ہے بلیم نہیں کرنا چاہیے، تہمت نہیں لگائے، الزام مت ڈالے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تب کہے، ورنہ خاموش رہے۔
اللہ نے چاہا تو وہ واپس مل جائے گا، جیسے اس کا کمر بند مل گیا تھا، واپس چلا کے واپس سے ڈال گئی تھی۔ جو نقصان بندہ ہوتا ہے باندھی وہ نقصان ہو ہی جائے گا، لیکن پھر کیا ہے کسی کو جھوٹے الزام پہ نہ شک کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ گھر میں اکثر جیسے جو بچے ہوتے ہیں، اکثر گلاس ٹوٹ گیا یا بہویں نہیں نویلی یا ان سے کچھ گلاس ٹوٹ گیا، برتن ٹوٹ گیا، پھر کیا کرتی ہیں وہ الزام گھر کی میڈ پہ ڈال دیتی ہے نا، گھر کی نوکرانی پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا بالکل غلط بات ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں بنی ابیرک نے نا، تامہ بنی ابیرک نے چوری کا الزام کس کے اوپر ڈالا تھا؟ یہودی کے اوپر ڈال دیا تھا نا۔ تو اسی طرح سے آج بھی ہمارے معاشرے میں اسی طرح کے الزام ہوتے ہیں جو لوگ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ کام خود کرتے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الزام کسی اور پر لگ جائے۔ تو اس سے بالکل الرٹ رہیں، جو کام کیا ہے ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں بھائی ہم سے ہو گیا، کیا کیا جائے بتاؤ اس کا، تو پھر خود ہی ہو جائے گا۔ لیکن آپ سوچیں کہ یہ ہم نے کیا، اس کو ہمیں پتہ بھی نہ چلے، دوسرے پر اس کا الزام لگ جائے، تو پھر کیا آپ دیکھیں کہ گھر کے اگر برتن کچھ سامان ٹوٹتا ہے تو پھر اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر بیچارہ غریب مظلوم ہے نا، اسی کو تو اس کی جاب سے نکال دیا جائے گا نا کہ یہ بہت برتن توڑتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنا الزام کسی دوسرے پر مت ڈالے۔ تو یہ دراصل کیا ہے، ایک تو ایک خود بھی ایسا گناہ ہے، اور پھر وہ کیا ہے، اور پھر آپ دوسرے پر وہ گناہ ڈلوا دیں گے تو یہ کیا ہوگا، اسمم مبینہ، ایک بہت بڑا گناہ اور کھلا گناہ ہو جائے گا۔ تو اس سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ آیت 113 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّت طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ تجھے گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے تھے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور تجھے وہ کچھ سکھایا ہے جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص فضل اور اس کی نعمتوں کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دراصل کیا ہے، اللہ کی بہت بڑا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں، ان تمام گناہوں سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی انبیاء کو گناہ ہونے نہیں دیتے، انبیاء کے ہاتھوں سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بھی انبیاء کی حفاظت فرمائی کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے، یہاں تک کہ غلط فیصلہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فوراً جبریل امین آئے اور وہی نازل ہوگی۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اس کی رحمت یہ تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل صورتحال سے بذریعہ وحی اطلاع فرما دیا، ورنہ اس کے رزلٹ کیا تھا؟ صرف یہی نہیں تھا کہ وہ مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور مجرم قرار پاتا، بلکہ اس کے رزلٹ کیا تھا، بڑے دور تک کی جاتے، جو عوام الناس کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ اور ان کے کردار کو بھی کیا کرتا، چور چور کر دیتا کہ دیکھو مسلمان کیا ہیں، ایسے جھوٹے الزام میں پھنسا کر جو غیر مسلم ہے اس کو پھنسا کے اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں نا، تو اس طرح سے اسلام بھی بدنام ہو جاتا۔ تو ایسے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے تھے تو اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اللہ کے یہاں وہ کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں بھی مجرم نہ تھے۔ آیت 114 لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں سے کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، لا خیر فی کثیر من نجواہم یعنی جو منافق لوگ تھے جو راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورے کرتے تھے،
خفیہ مشورے کرتے تھے، وہ اکثر اوقات صرف اسی بری باتیں ہی سوچتے تھے جو خیر سے بالکل خالی ہوتی تھی، کیونکہ دراصل بھلائی کی جو بات ہوتی ہے، جو نیک بات ہوتی ہے، وہ صاف و ستھری ہوتی ہے، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر مجلس کی بھی آداب سکھا رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، یعنی کہ جب ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو وہاں کے آداب بھی ہیں کہ وہاں آپ کیسے بیٹھیں گے۔ جب بہت سارے لوگ اگر بیٹھے ہیں اور 2 لوگ کانا پھوسی کر رہے ہیں پورے مجلس میں، آپ دیکھیے پورا گروپ بیٹھا ہے اور پھر 2 لوگ کان میں باتیں کر رہے ہیں چپکے چپکے سے آپس میں نا، تو کانوں میں اس طریقے سے بات نہ کریں، کانا پھوسی نہ کریں۔ اور اگر کوئی خاص بات کرنی ہے، کوئی اچھی بات کرنی ہے، صدقے کی بات کرنی ہے، کوئی بہترین بات کرنی ہے، تو پھر جو آپ کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں نا، ان سے اجازت لے لیں کہ ہمیں تھوڑا سا اس سے بات کرنی ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں، تو آپ ان سے اجازت لے لیں۔ ورنہ سامنے والے جو باقی کے جو لوگ ہیں نا، اس میں سے کیا معلوم کسی کو یہ غلط فہمی ہو جائے، لگتا ہے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے میں نے ہو سکتا ہے میں نے غلط کپڑے پہن لیے ہیں، یا میرے کپڑوں میں کوئی نقص ہے، یا میرے جسم میں کوئی نقص ہے، یا مجھ میں ہی یہ لوگ باتیں کر کے ہنس رہے ہیں۔ اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نجوا کو منع کر دیا ہے، چپکے چپکے سرگوشیوں سے منع کر دیا ہے۔ الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کام معاملے میں جو صدقے کی ہو، اور معروفین یا نیکی یا بھلائی کی ہو، اور اصلاحین یا لوگوں کے بیچ کیا ہو، اصلاح کی ہو۔ کچھ موقع ہیں، کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جو انسان چھپا کر بھی کرے تو بہتر ہے، یعنی کہ جب صدقات کی بات آتی ہے، جو انسان کو کیا ہے وہ صدقات چھپا کر کے بھی دے دے۔ مثلا کسی کو اگر وہ صدقہ دیتا ہے تو وہ چھپا کر کے بھی دے دے، تاکہ لینے والا کیا ہے وہ شرمندہ نہ ہو۔ اور صدقہ دینے سے متعلق الگ اگر مشورہ بھی کرنا پڑ جائے تو اگر وہ اچھا ہو تو کر بھی لے مشورہ۔ اور اسی طرح بھلائی کے کاموں میں بھی بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے متعلق اگر خفیہ مشورے کبھی کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو خفیہ کاموں میں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں کہ کسی کو اگر صدقہ دینا ہے تو وہ چھپا کر دے سکتے ہیں، یا مشورہ کرنا ہے نیکی کے کاموں میں تو ہم لوگوں کے ساتھ مل کر کے خفیہ طور پر مشورہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ تو بھلائی کے کاموں میں خفیہ کام کر سکتے ہیں، لیکن کسی برائی کے کام میں ہم چھپ چھپ کر کے کانا پھوسی کر کے اس طریقے سے یا چھپ چھپا کر باتیں نہیں کر سکتے۔ آیت 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی جو شخص یا گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مخالفت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے اور رسول ہو، اور دوسری طرف یہ شخص یا گروہ ہو، اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود بھی کیا ہے وہ سیدھے اور صاف طور سے اس سے ہٹ جائے، تو پھر کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی بھلائی کے نیکی کے کاموں سے پھیر دیں گے۔ یعنی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی میں ہدایت کا راستہ ہے اور یہی سچا راستہ ہے، اس کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے خروج کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان اللہ، رسول اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی پیروی کرے گا تو وہ دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، جس پر یہاں پر جہنم کی وعید بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ مومنین سے مراد یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، جو دین اسلام کے اولین پیروکار تھے اور اس کی تعلیمات کا مکمل نمونہ تھے، یعنی وہ
جو صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مکمل نمونہ بھی تھے، کیونکہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کے سوا مومنین کا کوئی اور گروہ موجود نہیں تھا۔ کہ امام شافعی نے دراصل 300 بار قرآن مجید کو پڑھا، اور ایک حکم کو جاننے کے لیے مسلمان کا جس چیز پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے، آخر میں اس آیت میں اپنے مسئلے کا جواب مل گیا ان کو۔ تو امام شافعی نے اس آیت کو، یعنی کہ امام شافعی جو تھے ان کو کسی ایک جو ہے حکم نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے قرآن مجید کو اسی حکم کو جاننے کے لیے، اس حکم کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن مجید کا 300 بار پڑھتے رہے 300 بار جب ہو گیا تو ان کو جا کے اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا ان کو معلوم ہوا کہ آخری میں جو ان کو حکم تھا اسی آیت کے مسئلے میں جواب مل گیا۔ تو یہ علماء کا دراصل کیا غور و فکر ہوتا ہے۔ علماء محض ثواب کے لیے قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ مسائل کے حل اور استنباط کے لیے قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں۔ استنباط کا لفظ نبت سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کنویں کی تہہ سے پہلے پانی کا نکلنا، یعنی کنویں کی تہہ سے پہلے پانی کا نکلنا، اتنا بڑھنا اور پڑھتا ہے، پھر جا کر علم اور اس کی سمجھ بوجھ آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام شافعی نے کتنی بار 300 بار پڑھا نا، صرف ایک مسئلے کا حل جاننے کے لیے 300 بار انہوں نے قرآن کو پڑھتے رہے نا، 300 بار جب ہوا تب ان کو جا کے اس مسئلے کا حل ملا۔ آپ دیکھیں تو ایسا کتنی محنت کر گئے نا پہلے کے بزرگان دین۔ تو علم کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے، دراصل ہمیں استقامت چاہیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ جس کام کو بھی اگر آپ شروع کریں تو اس کو کیا ہے، نبھائیں، یہ نہیں کہ کام شروع کیا اور بس بیچ میں چھوڑ دیا۔ سعید بن مصعب یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال سے فجر کی پہلی تکبیر نہیں چھوڑی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ان کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، کہتے ہیں کہ وہ 30 سال میں نے فجر کی پہلی تکبیر تک نہیں چھوڑی۔ امام رابعہ الرائی یعنی امام مالک کے استاد 40 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، یعنی 40 سال ہو گئی ان کی تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوئی۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے نا۔ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ ہماری کوئی ایک فجر کی نماز نہیں قضا ہوئی سال بھر میں یا 6 مہینے میں، ہم اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہماری تو اکثر فجر کی نماز ہی گول ہو جاتی ہے نا، اور عشاء کی نماز میں تو بہت زیادہ الکساہٹ آتی ہے۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے جو بزرگان دین تھے، جو صحابہ تھے یا تبع تبعی تھے، ان کے کام بھی تو کتنے بڑے بڑے تھے نا۔ تو آخرت کی کمائی کے لیے ہمیں کمٹمنٹ کیسی کرنی چاہیے؟ ہماری کمٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے کہ دنیا کی جو ہم نوکری کرتے ہیں اس کے لیے تو ہم بڑا وقت دے دیتے ہیں، ٹائم کے پنچولیٹ ہوتے، ڈسپلین کے ساتھ ہم حاضر ہو جاتے ہیں آفسوں میں۔ کوئی اگر ٹیچر کی جاب کر رہا ہے، کوئی اگر کسی چیز کی بھی جاب کر رہا ہے، وہ بالکل ٹائم ٹو ٹائم وہاں پہ آ جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے یہاں اللہ کی پکار آتی ہے، نماز کی پکار آتی ہے، اذان کی پکار آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دراصل یہ جو کام آنے والی چیز ہے نا، یہ تو آخرت ہی ہے۔ آخرت میں کیا ہے، ہم آج جو محنت کر رہے ہیں وہ ہمیں آخرت میں اس کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ جب بھی اللہ کی پکار آئے ہمیں فوراً سمیعنا واطعنا کہنا ہے، فوراً کھڑے ہو جانا ہے، کبھی بھی چیزوں سے پیچھے نہ رہیں، اللہ کے احکامات سے پیچھے نہ رہیں۔ آیت 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ ہے جسے وہ چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں کیا ہے، شرک کی خطرناک تاکید آئی ہے، یعنی جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، جو مشرکوں سے جا ملتے ہیں، جو یا پہلے ہی سے شرک میں مبتلا ہیں، اور اگر وہ شرک کی حالت میں اگر مر گیا، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ پورے قرآن میں
اس آیت سے زیادہ میرے نزدیک کوئی اور آیت محبوب نہیں ہے۔ اور وجہ انہوں نے بتائی۔ یہاں تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا نا، ایک ڈر لگ رہا ہے، لیکن ان کو دیکھیں آپ، یہ ان کا جو تدبر و تفکر ہوتا ہے نا، یہی اسی سے پتہ چلتا ہے۔ تدبر و تفکر، بار بار انسان جب غور کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں امید بھی دلائی ہے کہ وہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، تمام گناہوں کو جس کے لیے وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک خوشی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو، سب کو بخش دے گا، سب کو معاف کر دے گا، ایک دن سب کو معاف کر دے گا۔ تو اگر نہیں معاف کرے گا تو وہ کس کو نہیں معاف کرے گا؟ جو شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، جو مشرک کی حالت میں فوت ہو گیا۔ شرک کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ شرک کی قسمیں دو ہوتی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر یعنی بڑا شرک۔ شرک اکبر یعنی بڑا شرک بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم بھیج دیتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ شرک پر ہی مرا ہو اور توبہ کی توفیق نہ ملی ہو۔ شرک اکبر کا مطلب ہے کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ادا کی جائے، جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اسی کی بارگاہ میں قربانی کرنا، نظر و نیاز چڑھانا۔ اس میں مزار، جن، شیاطین سب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح مردہ یا جنات و شیاطین کے خوف خانہ، تکلیف نہ پہنچا دے، یعنی کہ اکثر لوگوں کو خوف ہوتا ہے نا کسی جنات سے یا شیاطین سے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، یعنی کہ اللہ سے بڑھ کر اس کو سمجھنا کہ مجھے یہ تکلیف پہنچا دے گا یا اس کو کہیں کوئی بیماری میں مبتلا نہ کر دے۔ اکثر لوگ خوف کھاتے ہیں نا اس طریقے سے کہ فلاں مجھے بھوت اس میں بیماری میں مبتلا کر دے گا نا، تو یہ سب دراصل کیا ہے؟ شرک اکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ سے ایسی امید باندھنا جس پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، جیسے حاجت پوری کرنا، مصیبت کو دور کرنا، اس طرح کے شرک آج کل بزرگوں کی قبروں پر بھی خوب ہوتے ہیں نا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، سب کو بخش دے گا، صرف شرک کو نہیں بخشے گا۔ اور شرک اصغر جو چھوٹا شرک ہے، شرک اکبر بڑا شرک ہے جس میں سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن شرک اکبر چھوٹا شرک ہے۔ شرک اصغر سے بندہ جو ہے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ شرک اکبر کا ایک ذریعہ بنتا ہے، جس کی دو حالتیں بھی، قسمیں بھی ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ تو اس میں شرک جلی وہی ہے کہ جو انسان ریاکاری کرتے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے اور دکھاوے کے لیے دیتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو شرک کی دو قسمیں ہو گئی۔ اور شرک اکبر کی دراصل کیا ہے؟ 3 قسمیں ہیں۔ اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ شرک اکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، اللہ کی طرح علم میں کسی بھی مخلوق کو ساجیدار بنانا۔ پہلا، اللہ کی طرح علم میں کسی بھی مخلوق کو ساجیدار بنانا۔ دوسرا، تصرف یعنی اختیار میں کسی اور کو ساجیدار سمجھنا۔ تیسرا، عبادت میں کسی اور کو ساجیدار بنانا۔ تو پہلا ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل کہ اللہ کے برابر علم میں شرک، یعنی اللہ کی طرح علم میں کسی بھی مخلوق کو ساجیدار بنانا۔ تو کسی بزرگ یا پیر کو یہ سمجھے کہ ہمارے ہر حال کو ہر وقت وہ خبر ہے، کسی نجومی، کسی پنڈت، کسی غیب کی خبریں معلوم کرنا، یا کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس پر یقین کر لینا، یا کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی ہے، کسی کو ہر جگہ حاضر اور ناظر سمجھنا، یا ہر چیز کی خبر ہر وقت برابر اللہ کے سوا کسی اور کا سمجھنا بھی دوری چاہے ہو یا وہ قریب میں ہو، چھپی ہو یا کھلی ہو، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، آسمان میں ہو یا زمینوں میں ہو، پہاڑوں پر ہو یا چوٹی پر ہو، یا سمندر کی تہ تک، ان سب کا علم تو صرف تو اللہ کو ہے، لیکن اس علم کے بارے میں کسی اور کو ساجیدار سمجھنا، کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لینا، جیسے
یا وارث ہیں، یا مشکل کشا، کسی اور کا لیکن اللہ کا نہ ہو. پھر یا دور سے یا قریب سے مصیبت میں اسی کو پکارتے رہنا، اور دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرنا، اس کے نام کا ختم پڑھنا، اس کی صورت کا خیال باندھ کر یوں سمجھے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں زبان سے یا دل سے، اس کی صورت یا اس کی قبر کا خیال باندھتا ہوں تو وہی اس کو خبر ہو جاتی ہے اور اسے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی ہے، اور جو مجھ پر حالتیں گزرتی ہیں جیسے بیماری، تندرستی، غم، خوشی، سب کی ہر بات کی خبر اسی کو ہے، اور جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے، اور جو خیال اور فہم میرے دل میں گزرتا ہے وہ اس سے واقف ہے. یعنی کہ یہ سب جو صفات ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا. تو اس طریقے کے عقیدوں سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مشرک ہو جاتا ہے. چاہے یہ عقیدہ نبیوں کے ساتھ رکھے انسان، یا ولیوں کے ساتھ رکھے، یا پیروں کے ساتھ رکھے، یا شہیدوں کے ساتھ رکھے، یا اماموں کے ساتھ رکھے، یا پریوں کے ساتھ رکھے، یا کسی بھی آدمی یا قبر والے کے ساتھ رکھیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مشرک ہو جاتا ہے، بھلے ہی وہ نام سے مسلمان ہے، بھلے ہی وہ نام سے مسلمان ہے. تصرف میں اختیار میں کیا ہے؟ تصرف یعنی اختیار میں شرک کیا ہے؟ اختیارات میں شرک کیا ہے؟ جب تصرف یا اختیارات کا شرک مطلب ہے کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی یا اولاد مانگنا، یا کسی کو اپنے ارادے سے اختیارات سمجھنا کہ ان کو بہت اختیارات ہیں، اللہ نے دے رکھے ہیں، اپنا حکم جاری کرنا اور اپنے ارادے سے مارنا یا جلانا، روزی دینا یا تنگ کرنا، تندرست یا بیمار کر دینا یا مرادیں پوری کرنا، بلائیں ٹالنا، مشکل میں کسی کو پکارنا، یہ سب اللہ کے کام ہے دراصل. اور کسی نبی، پیر، ولی، شہید، پری اور جن کی یہ شان نہیں کہ ان سے یہ سب مرادیں مانگی جائیں. جو کوئی کسی اور سے ایسا اختیار ثابت کرے، کسی اور سے ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور اس پر امید اور نظر نیاز کرے اور اس کی منتیں مانے اور مصیبت کے وقت اسے پکارے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. عبادت میں شرک. عبادت میں شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح کرنا یا چڑھاوے چڑھانا، یا کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا گھر کا طواف کرنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات یا رسم کو زیادہ بہتر سمجھنا، اور کسی کے سامنے جھک جانا، کسی جگہ کو کعبے کی طرح ادب اور تعظیم کرنا، یا جو چیزیں اللہ نے اپنے لیے خاص کی ہیں ان میں سے کسی کو ساجیدار ٹھہرانا، کسی کے نام کا روزہ رکھنا اور اس کے گھر کی اور دور دور سے سفر کر کے جانا اور ایسی صورت بنا کر چلنا کہ ہر آدمی جان لے کہ یہ لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں اس کا نام پکارنا اور وہاں جا کر طواف کرنا یا سجدہ کرنا، یا جانور لے جانا اور وہاں منتیں ماننا، اس کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنا، دین اور دنیا کی مرادیں مانگنا، پتھر کو بوسہ دینا اور دیواروں سے اپنا منہ اور چھاتی ملنا. آپ دیکھیے یہ سب اس طریقے کے جو عمل ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ مزاروں پہ اکثر زیادہ ہوتے ہیں نا. مزاروں پہ دیوار ہوتی ہے کوئی ایک جالی دار، تو اس پہ لپٹنا چپٹنا، اس کا غلاف پکڑ کر دعا مانگنا. مزار کے غلاف ہوتا ہے، چادر ہوتی ہے، اس سے پکڑ کر غلاف سے دعائیں مانگنا، اس کا مجاور بن کر اس کی خدمت کرنا، یا اس کے کنویں کے پانی کو برکت والا سمجھ کر پانی پینا. انا ساگر ہے نا، انا ساگر، اس طریقے سے. یا بندھن پر ڈالنا یعنی کہ دھاگے باندھنا، منت مرادے کی وہ پیڑوں میں اور ٹہنیوں میں دھاگے باندھے جاتے ہیں، جالیوں میں دھاگے باندھے جاتے ہیں، اور آپس میں بڑھ جانا. پھر غیر حاضر لوگوں کے لیے لے جانا، جو نہیں ہیں، جو نہیں آ سکے تو ان سب کی تبرک لے کے جانا، اور پھر رخصت ہوتے وقت الٹے پیر سے چلنا اور وہاں کے جنگلوں کا ادب کرنا، یعنی پیڑ نہ کاٹنا، گھاس نہ اکھاڑنا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں. اگر کوئی شخص ان باتوں کو پیر،
پیغمبر کے ساتھ یا کسی دیوی دیوتا کے ساتھ یا کسی قبر کے ساتھ یا کسی کے تھان پر، کسی کے تھان یعنی کہ کسی کے تھان پر یا کسی کے گھر کو یا کسی کے تبرک کو یا نشان کو یا تعزیہ کو سجدہ یا رکوع کرے تو اس کے نام کا روزہ رکھے، یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو یا جانور چڑھائے یا ایسے گھروں میں دور دور سے زیارت کی نیت سے جائے تو اس کے ساتھ وہی کام کرے جو بتایا جا چکا ہے، تو یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی یہ سب کیا ہے؟ شرک کی کیٹیگری ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم سب شرک سے بچ جائیں۔ اکثر ہم سب خواتین ہیں، اور آپ دیکھیں شرک شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نارملی اگر ہم لے لیں تو شرک زیادہ تر خواتین سے ہی شروع ہوتا ہے۔ گھر میں اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں چلے ہم لوگ اجمیر چلتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ فلاں فلاں جگہ جا کے آپ دھاگے مان لیجیے، مرتیں مان لیجیے، مرادیں مان لیجیے، تو کیا ہو جائے گا؟ بیبی ہو جائے گا۔ تو بس چلے جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ بیچارہ ہسبینڈ تو اچھا خاصا توحید پہ تھا، اس کو بھی شرک مشرک بنا دیا۔ بچوں کی جاب نہیں لگ رہی ہے، چلو بھائی چلے وہاں فلاں فلاں جگہ منت مرادے دھاگے اور یہ آستانے یہ سب شروع کر دیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک کی کیٹیگری ہے۔ آپ دیکھیں جو کفار مکہ تھے وہ ایسا نہیں تھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ پہ یقین کرتے تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے تھے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ سب کیا ہوئے؟ یہ سب مشرک ہو گئے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا، سب کچھ معاف کر دے گا۔ نہیں معاف کرے گا تو کیا نہیں معاف کرے گا؟ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ سب کچھ معاف کر دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن شرک نہیں معاف کریں گے۔ تو ہم سب کو اپنی بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے تو کہیں نہیں شرک ہوتا ہے، کہیں ہمارے گھر میں کانچ کے ٹوٹنے پر ہم دل میں یہ وہم تو نہیں پال لیتے کہ میرے کیا کوئی مصیبت آنے والی ہے نا؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دراصل شرک ہے۔ کوئی گھر میں ہمارے کیا خواتین ہیں، کوئی نئی نئی شادیاں ہوئیں، ان کے ہاتھوں کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں، اب وہ سوچنے میرے سہاگ پہ خطرہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اسی طرح سے کوئی اس کو اچھے برے کا شگون لینا، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہی ہے۔ ان سب سے بہت بچے۔ کسی انسان کو نحوست سمجھنا کہ وہ منحوس ہے، وہ نحوس ہے، اس تمام طریقے کی کیٹیگری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ہماری ہر طریقے کی قولی، عملی، فعلی، ہر طریقے کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہماری عبادت ہے ہی نہیں۔ ہماری دعا، ہماری پکار، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی، ہماری ہر ہمارا جو کام ہے، نیکی کو کام، عبادت کا کام صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اسی کو پکارنا چاہیے، اور اس کی جو صفات ہے، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، 99 جو نام ہے اللہ کے، ان صفات کو کسی اور کے لیے نہیں مخصوص کرنا چاہیے۔ وہ صفات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس بڑے شرک سے بچا لے، ہماری اصلاح کرا دے۔ اگر ہماری کہیں پہ بھی کچھ ہے ایسی کوئی کمیاں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرا دے، اور ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت 117، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ وہ اس کے سوا انہیں پکارتے مگر مؤنث کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں یا فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین ہیں نا، وہ ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں انہوں نے عورتوں کے نام دے رکھے ہیں، جیسے کہ وہ ان کے بت تھے نا، خاص کر کے لات، منات، عزا۔ تو دراصل یہ کیا تھے؟ یہ دراصل ابلیس کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ شیطان ہی نے انہیں اس کا حکم دیا تھا اور وہ مزین کر دیا تھا اور اس کو خوبصورت کر کے پیش کر دیا تھا، لہٰذا در حقیقت یہ ابلیس ہی کی پوجا کرتے تھے۔ ابلیس کا تو وعدے بہت سارے ہیں نا، ابھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے، آیت میں آ رہا ہے۔
تو ابلیس نے تو یہ وعدے کیا تھا کہ ہم ان کو ضرور بہکائیں گے، ان کو سیدھے راستے سے ہٹائیں گے۔ جو مشرکین جو سیدھے راستے پہ، ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ کبھی ہمیشہ سے وہ گمراہ تھے، ان کے باپ دادا کہیں نہ کہیں وہ توحید پر تھے، اور جب اچھے لوگ چلے جاتے ہیں تو پیچھے جو رہ جاتے ہیں، جب علم دور ہو جاتا ہے تو پھر جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ علم کی کمی، علم کا نہ ہونا، علم کی دوری وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کے بیچ سے علم اٹھ گیا تو ان کو نہیں معلوم سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور سامنے بالکل واضح نشانیاں آ گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، لیکن تب انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ اگر ان کے ماں باپ ویل ایجوکیٹڈ ہوتے، دین اسلام والے ہوتے نا، تو وہ کیا ہوتے؟ مشرک ہوتے، وہ بھی تو صحابہ بن جاتے تھے نا۔ آیت 118، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس نے یہ کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر حصہ ضرور لوں گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو تعلق ہے دراصل وہ شیطان سے ہے۔ اللہ نے ابلیس پر لعنت بھیج دی تو اس نے کہا میں تیرے بندوں کی عبادت سے اپنا حصہ ضرور نکالوں گا۔ مقرر شدہ حصہ سے مراد وہ دراصل کیا ہے؟ نظر نیاز بھی ہو سکتی ہے، یا جو ٹائم انسان فضولیات میں گوا دیتا ہے، یا جو مشرکین مکہ اپنے بتوں اور قبروں پہ جو دفنائے ہوئے جو لوگ تھے ان کے نام سے وہ نکالتے تھے، اور جہنمیوں کا وہ قرب بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ تو یہ دراصل یہ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں اس میں، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں آپ کے بندوں سے اپنا مقرر حصہ لے جاؤں گا، نصیبا مفروضا، کہ اللہ میں لے جاؤں گا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے آدم، پس وہ کہیں گے کہ اے اللہ میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں اور سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دوزخ کا لشکر نکال دو، یعنی دوزخی لوگوں کو نکالو۔ وہ پوچھیں گے کہ کتنے لوگوں کو نکالوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999۔ بس اس وقت مارے خوف کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور ساری حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور سارے انسان ایسے چلیں گے جیسے وہ مدہوش ہو گئے، وہ نشے میں ہیں۔ یعنی ان کو یہ کہا جائے گا کہ جو 1000 ہے نا، 1000 میں سے 999 کیا ہے؟ وہ سب جہنم میں لے کے جاؤ، جہنم کی طرف جھونکے جاؤ۔ یعنی آدم علیہ السلام کے جو 1000 بیٹوں میں سے 999 کہا جائیں گے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اتنی بڑی جو ہے نا وعید ہے، آپ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے نا۔ ہر ایک کی گردن پر جو ہے جہنم کی جو ہے تلوار لٹک ہی رہی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جہنم سے بری ہو گئے، نہ جانے ہمارا کون سا برا عمل اور ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جہنم کی طرف چلے گئے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وقت الرٹ رہنا ہے، ہر وقت جو ہے نا بالکل ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں غفلت سے نہیں رہنا ہے۔ اب وہ خاص آیت آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ سے بتاتے تھے، آیت 119، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ ومن يتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور آرزوئیں دلاؤں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں میں بدل لیں گے، اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدل لیں گے۔ اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے گا تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، اور وہ کیا ہے؟ ایک دم خسران مبینہ، کھلا واضح خسارہ، واضح نقصان ہے۔ تو دراصل یہاں پہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ ابلیس نے کہی تھی
یہ ابلیس نے اس طرح سے اللہ کو چیلنج دیا تھا۔ یہ ابلیس کا قول یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ میں انہیں راہ راست سے بھٹکاؤں گا، ولا ادلنہم، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، ولا امنینہم، اور میں ان کو جھوٹی خواہشات میں مبتلا کروں گا، اور میں انہیں لمبی چوڑی خواہشات کے ذریعے سے بہکاؤں گا۔ یہود کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ انہوں نے ان کو کیا غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہمیں تو آگ چھوئے ہی کی نہیں، اور اگر چھو بھی لے گی تو بس چند دن، سوا چند دن کے۔ کیونکہ جتنے دن ہم نے بس پوجا کی 40 دن بچڑے کو معبود بنا کے، بس اتنے دن، کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا، ایک خواہشات میں وہ مبتلا ہو گئے۔ ولا ادلنہم ولا امنینہم، یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ گناہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ سوچتے ہیں اکثر مسلمان کہ ہم تو بس کیا ہیں، گناہ کرتے رہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتا انسان۔ اور یا پھر کیا کرتے ہیں، یا نماز نہیں پڑھتے، یا دوسرے اچھے اعمال ہیں، اس کو نیک عمل کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے، یا پھر ابھی ہم جلدی کیوں کریں، ابھی تو ہم بہت ینگ ہے، ابھی تو ہمارے ہنسنے کھیلنے کھانے پینے انجوائے کرنے کے دن ہے، دیکھا جائے گا مرتے وقت ہم توبہ کر لیں گے۔ یا پھر کیا ہے، جن پیر بزرگ اور پیر و ولیوں کا ہم زندگی بھر چڑھاتے رہے ہیں، دم بھرتے رہے ہیں، اور پھر ان کا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت سنتے ہیں، ان کا تو بڑا ہی اللہ تعالیٰ کے زور ہے، تو ہم ان کا دامن تھام لیں گے، اور وہ کیا ہے، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ یہ سب کیا ہے دراصل، ولا ادلنہم ولا امنینہم ہے، ان کو گمراہ کیا اور ان کو جھوٹی خواہشات میں مبتلا کر دیا۔ یا پھر یہ کیا ہے، ایک زبردست ان کو خواہش ہوتی ہے، اور ان کو جھوٹی آرزویں ہوتی ہیں۔ جھوٹی آرزو، کیا آرزو، کہ ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ امت میں سے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم نے گوشت کھا لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہمیں روزے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں قربانی کی کیا ضرورت ہے، ہمیں زکوٰۃ سے ہمیں زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں سود سے بچنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں حجاب پہننے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں داڑھی مونچھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں یہ سب تبلیغ کے کام کریں، ہم کیوں علم حاصل کریں، ہم لاسٹ ٹائم پہ بس اللہ توبہ کر لیں گے، بس کام ختم، ہمارا اب تو بیڑا پار ہو جانے والا ہے۔ تو دراصل یہ جو امانی ہے، یہ دراصل دلوں میں ڈالنے والا کون ہے، شیطان ہے۔ اس قسم کے تمام خیالات اور گمان شیطان نے کیا کیے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہیں، جھوٹی آرزویں ڈال دی ہیں۔ اور فَلَا يُبَتِّكُنَّ الْآذَانَ الْأَنْعَامِ، یعنی انہیں تیرے حکم کے خلاف حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان میں سوراخ کرے اور انہیں حرام قرار دے جنہیں تو نے حلال کیا ہے۔ اور دراصل زمانہ جاہلیت کا بھی طریقہ یہی تھا کہ جب اٹھنی کے 5واں بچہ ہوتا تھا اور اس کا کان چھید کر اور اس کو آزاد کر کے چھوڑ دیتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے تھے، نہ اس کا جو ہے، اور نہ کسی پانی یا چارہ سے اسے روکتے تھے، تو یعنی کہ اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، اس کا استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے کیا جو گائیں ہوتی ہیں نا، گو ماتا کے نام پہ چھوڑی جاتی، اسی طرح سے مشرکین مکہ کیا، اسی طرح سے اونٹنیاں بھی چھوڑ دیتی تھی، وہ مشرکین مکہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے جو بتوں کے نام پر وہ چھوڑ دیتے تھے کہ اب ہم اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یعنی جو چیز اللہ نے حلال کی تھی ان کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر رکھا تھا، اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہم نے اللہ کی کون سی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہم کچھ حلال چیزیں اپنے اوپر ہم حرام کر رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی شکل و صورت تبدیل کریں گے وہ، یعنی اللہ نے جیسی صورت بنائی ہے اس صورت میں وہ چینجنگ کریں گے، اس کو چینج کر کے ایک نئی طریقے کی صورت بنائیں گے۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آئی بروز بناتے ہیں، یا اس طریقے کے ٹیٹوز چل گئے ہیں جس سے وہ پرماننٹ اپنی پوری آئی بروز صاف کر کے اسی ٹیٹوز سے پوری آئی بروز بنا لیتے ہیں، یا ٹیٹوز کے ذریعے سے
ہونٹوں کو پنک کر لیے جاتے ہیں، یا ٹیٹوز کے ذریعے سے کئی جگہ پہ وہ تل بنوا لیتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں انہوں نے کیا کی؟ تبدیلی کر لی. یا اللہ کی حلال کردہ حلال چیزوں کو حرام کر لیا، حرام کے احکام میں بدل دیں گے. اور اس میں دراصل کیا ہوتا ہے؟ ان تمام چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ رہبانیت، یعنی دنیا کو چھوڑ کر انسان جنگلوں میں چلا جائے، یا عمل قوم لوط کا عمل، یا مردوں کا عورتوں کے جیسا جو گیٹ اپ ہوتا ہے وہ اختیار کر لینا، یعنی کہ مردوں کا عورتوں کی طرح لباس پہن لینا اور بالکل عورتوں کی طرح بن جانا، یا عورتوں کا بھی بانجھ بن جانا، ان کا بانجھ ہو جانا، جسے کہتے ہیں نسبندی، یا بچے دانی نکال دینا، کیونکہ اتنے زیادہ بچے ہم کیسے پیدا کریں، ہے نا. یا پھر برتھ کنٹرول طریقے کے جو بھی طریقے ہوتے ہیں جس میں انسان کی پوری تخلیق بدل دی جاتی ہے، ایک عورت نہیں رہتی، پھر وہ کیا ہے، ایک بس کچھ اور ہی ہو جاتی ہے. اور عورتوں کے آپریشن کر کے بچے جو پیدا ہونے میں جو رکاوٹیں ڈالنا بھی کیا ہے، یہ بھی سب آتا ہے. عورتوں کو گھروں سے نکال کر ان کے فطری فرائض سے سبق دوش کر کے مردوں کی صف میں کھڑا کر دینا، یعنی کہ عورتوں سے کہا گیا تم کمزور نہیں، تم ابلہ ناری نہیں، تم نکلو، تم باہر آؤ، میدانوں میں آؤ، جاب کرو، تم گھر میں بیٹھنے کی چیز ہو نہیں ہو، تم کیا ہو؟ آزاد ہو. آزادی کے نام پر عورتوں کا ہی کیا کر دیا آج؟ بے شرمی و فحشہ عام کر دیا. بنا کسی عورت کے کوئی ایک ایڈ نہیں آتا، بنا کسی ایک خواتین کی ایک نیوز چینل نہیں آتی. یہ سب کیا تھا؟ شیطان کے ہی چھلاوے تھے، شیطان کے ہی بہکاوے تھے. یا خوبصورتی کے لیے انسان اپنے آئی بروز بنوائے، بال اکھڑوائے، جلد میں یا نیل پینٹ وغیرہ بھی جیسے ہوتا ہے نا، اس طریقے سے نیل پینٹ لگانا. اور پھر جو دانت ہوتے ہیں، دانتوں کے بیچ باریک جھیری کروانا، یعنی کہ دانتوں کے بیچ میں ایسی جگہ بنوانا کہ دانت کے بیچ میں جھیری ہو جائے. یا پھر انسان نقلی بالوں کو لگوائے، نقلی بال کو لگوا کر، نقلی وپ کو لگا کر دلہنیں آج سج جاتی ہیں نا، ٹاپ کی بن جاتی ہیں، پھر دوسرے دن کیا ہوتا ہے؟ عجیب سی ہو جاتی ہیں. یا پھر جو آدمیوں کا داڑھی نہ رکھنا، داڑھی کو منڈوائے رکھنا. عورتوں کا لباس کم از کم ایسا لباس ہو گیا جیسے وہ بالکل بے لباس ہو چکی ہیں. دن پر دن لباس اترتا چلا گیا، باریک اور کم اور چھوٹا. یہ سب دراصل کیا ہے؟ یہ سب شیطانی کام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لعنت کا معجب ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی، چہرے کے بال صاف کرنے والی، اور حسن میں اضافے کے لیے دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنے والی، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ بخاری کی حدیث تھی. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ تو یہ گودنے والی جو ہوتی ہے، اس سے مراد ٹیٹوز بنوانے والے، جو لوگ ٹیٹوز بنواتے ہیں اپنے ہاتھ میں، گردن میں، دائیں بائیں سب طرف نا، پرماننٹ ٹیٹوز، پرماننٹ تل بنوانا، پرماننٹ جو بھی چیز پرماننٹ ہے وہ بھی سب اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. خلق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ. تو خلق کیا ہے؟ خلق یعنی جس پر اللہ نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے یا ڈیزائن بنایا ہے، بغیر کسی مثال کی چیزوں کو بنایا ہے. خلق میں تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ڈیزائن کو بدلنا، یعنی جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسے اس سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگایا جائے، یا اس سے وہ کام نہ کرایا جائے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی پلاننگ کو تبدیل کرنا ہے. خلق میں تبدیلی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک حصی ہوتی ہے، ایک معنوی ہوتی ہے. حصی تبدیلی یہ چیزوں کی ظاہری حالت کو تبدیل کرنا. معنوی تبدیلی کیا ہے؟ ان کے رول بدل دینا، جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا اس کے علاوہ کوئی اور رول بنا دینا. مثلا چاند کو رول ہے کہ وہ چمکے، لیکن لوگوں نے اسے بت بنا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کو اس لیے بنایا کہ وہ روشنی کرے، نہ کہ اس لیے نہیں بنایا کہ وہ لوگ اس سے عبادت کریں، اس کی پرستش کریں. آگ کو لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی بھی پرستش کر دی، اس کو بھی بت بنایا. تو ان سب کا رول انہوں نے بدل دیا نا. تو مردوں کو
آج آپ دیکھیں کہ مردوں کو رحم لگا کر ان کو پریگننٹ بھی کیا جاتا ہے، عورتیں اپنے رحم نکلوا دیتی ہیں کہ ان کو پریگننٹ نہیں ہونا ہے. یہ سب کیا؟ یہ سب اسی کی مثال ہے. اور حصی تبدیلی کیا ہے؟ یعنی جسمانی ساخت میں تبدیلی، یا پھر کسی جانوروں کے انسانی اور جسمانی ساخت بدلنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب حصی تبدیلی ہے. جیسے خواتینوں کے جو بال ہیں نا، ہیئر اسٹائل اختیار کر لینا ایسا جس سے کہ وہ کیسی ہو جاتی ہیں، نقلی بال لگا کر. بال تھوڑے تھے، ابھی پیچھے بال نقلی لگائے اور وہ کیسی ہو گئی؟ بڑے بڑے ہو گئے بال ان کے، نقلی بال لگائے. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ حصی تبدیلی ہے. ان سب سے انسان بچے. جو آپ کے پاس اللہ نے دیا اس پہ شکر کرے، اس پہ اللہ کی شکر گزاری کر کے قناعت حاصل کریں، اور نقلی چیزیں نہ استعمال کرنے انسان. کیونکہ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے چھلاوے ہیں. شیطان نے ہی بنا دیا ہے انسان کے لیے یہ سب اس طریقے کے چیزیں انسان کے لیے بنا کے، اور انسان کو پھنسا کے اور اس میں مبتلا کر کے کیا کیا؟ اس نے ایک بڑا سا حصہ مقرر کر لیا کہ 999 1000 میں سے 999 کو وہ جہنم میں لے جانے والا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. تو جو بھی کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے گا تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا ہے. اور کیا ہے وہ؟ بڑا خسارہ ہے، واضح خسارہ ہے. یعدہم، آیت دیکھیں، آیت 120. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا. ابلیس کے وعدے کی دراصل کیا ہے؟ یہاں پہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابلیس ان سے وعدہ کرتا ہے کہ انہیں بڑی بڑی تمنائیں خواب دکھائے گا، حالانکہ اس کا وعدہ تو سوائے دھوکے کے اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ابلیس ان کے دوستوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جس سے وہ نکل کر کبھی بھی باہر نہیں آ سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیر.